بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سسر جی نے اپنے بیٹے کے لیے مجھے خود ہی پسند کیا تھا اور میری شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 ماہ بعد سسر جی نے میرے شوہر کو امریکہ بھیج دیا۔ اب گھر میں ہم 2 لوگ ہی رہتے تھے، میرے سسر جی اور میں، کیونکہ میری ساس تو شادی سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میری کمر پر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھول کر دیکھا تو میرے سسر جی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے اپنے والدین کی بہت لاڈلی ہوں، خاص کر اپنے ابو کی۔ میری شادی کی عمر ہوئی تو میرے امی ابو میرے لیے پریشان رہنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ایسے گھر میں جاؤں جہاں پر مجھے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ ابو کی یہ دعا قبول ہو گئی جب ابو کے دوست اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر آئے۔ ان کی بیوی حیات نہیں تھی، گھر میں صرف وہی باپ بیٹا رہا کرتے تھے۔ ابو کو یہ رشتہ دل سے قبول تھا، اس لیے انہوں نے ہاں کر دی، مگر امی کا دل نہیں مان رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ صرف مردوں کے گھر میں لڑکی کو بیاہ دینا خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ دور اعتبار کرنے کا نہیں ہے۔ مگر ابا نے انہیں ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور کہا کہ الٹا مت سوچا کر، میرا دوست بہت اچھا اور شریف انسان ہے، اس لیے وہیں شادی ہوگی۔ ابو کے سامنے امی کی کم ہی چلتی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ 3 دن بعد میری شادی طے ہو گئی۔ جس دن میری رخصتی تھی اسی دن میری امی مجھ سے کہنے لگی، نور، تم جوان اور خوبصورت لڑکی ہو اور تمہارا سسر بھی جوان اور رنڈوا ہے، اس کے زیادہ قریب مت رہنا اور ہمیشہ اس کے سامنے پردے میں ہی رہنا، تم اس کے لیے نامحرم ہو، سمجھی؟ امی کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں آپ؟ میں سمجھ رہی ہوں امی، مجھے ڈراؤ مت اور آپ پریشان مت ہو، میں خیال رکھوں گی۔ میں نے امی کو تسلی دی۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ پھر میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی آئی تھی۔ میرا شوہر مجھے کمرے تک لایا اور کہا، تم آرام کرو، میں ذرا اپنے دوستوں کو ان کے گھر بھیج کر آتا ہوں، عدنان نے کہا، اور میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ 5 منٹ میں مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے لگا کہ میرا شوہر ہے۔ جب کوئی میرے پاس بیٹھا آ کر میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو سامنے میرے شوہر کی جگہ میرے سسر تھے۔ میں گھبرائی اور فوراً اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں سسر جی؟ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں ڈرنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر سسر جی شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، تمہاری ساس زندہ نہیں ہے، ورنہ اس وقت وہ تمہارے پاس کمرے میں موجود ہوتی اور تمہیں بتاتی کہ آج رات سسر جی میری آنکھوں میں دیکھ کر اتنا ہی بولے تھے کہ میں بول پڑی تھی۔ میری ماں نے سب کچھ سمجھا دیا ہے مجھے سسر جی، آپ جا سکتے ہیں، ہم صبح بات کر لیں گے۔ میں انہیں باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ سسر جی کو غصہ آنے لگا، فوراً کمرے سے باہر نکلے اور جاتے جاتے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ مجھے ان کا یہ انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اگلی صبح ہم ناشتہ کر رہے تھے جب سسر جی میرے ہاتھ پر ہاتھ پھیرنے لگے اور بولے، بہت پیاری بچی ہے، یہ مجھے بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پیاری ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی مگر بہو کی صورت میں مجھے بیٹی بھی مل گئی ہے، اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ سسر جی نے میرے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ عدنان ابو کی بات سن کر مسکرا گئے تھے۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ رات کے وقت تو وہ کچھ بن رہے تھے اور اب مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ میں زبردستی مسکرائی تھی۔ شام کے وقت جب میں عدنان کے ساتھ اپنی امی کے گھر جانے لگی تو اس کے بائیک کی ٹائر کی ہوا نکلی ہوئی تھی۔ وہ ہوا بھروانے کے لیے گئے تو میرے سسر جی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹی رات کو میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں اپنے خاندانی زیور دے سکوں، مگر پتہ نہیں تم کیا سمجھنے لگی۔ سسر جی میری طرف زیور اڑاتے ہوئے بولے تھے۔ پتہ نہیں میں سسر جی کے بارے میں کیا کیا غلط سوچنے لگی۔ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتی عدنان آ گئے اور میں ان کے ساتھ میکے چلی گئی۔ میرے دل سے سسر جی کے لیے جو باتیں آئی تھی وہ سب میں نے اپنا وہم سمجھ کر بھلا دی تھی اور ہنسی خوشی اپنے سسرال میں رہنے لگی۔ گھر میں ایک ہی واش روم تھا۔ میں شام کے وقت نہا رہی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں جلدی جلدی سے نہانے لگی۔ دروازے کے پاس مجھے کسی کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی سے کپڑے پہنے اور واش روم سے باہر آئے، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں عدنان کو دیکھا، وہ کمرے میں نہیں تھے۔ میں ڈرتے ہوئے سسر جی کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ بھی آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کوئی تو تھا جو مجھے نہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر کون تھا؟ یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا تھا۔
عدنان جب گھر آئے تو میں نے دروازہ کھولا۔ ہماری شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ عدنان بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے، بہت خوش لگ رہے ہو، میں نے پوچھا۔ ابو نے مجھے 50 لاکھ دیے ہیں اور کہا ہے میں امریکہ اپنی پھپھو کے پاس چلا جاؤں اور وہیں اچھی نوکری کروں۔ عدنان کی اچانک باہر جانے کی خبر سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں عدنان؟ میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ آپ کے جانے کے بعد میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو روک کر کہا تھا۔ ارے بہو کیوں رو رہی ہو؟ اپنے شوہر اور ہونے والے بچوں کا مستقبل خراب کر رہی ہو۔ عدنان باہر جائے گا تو اس کے حالات اچھے ہو جائیں گے، سسر جی کمرے میں آ کر بولے تھے۔ مگر سسر جی میرا دل نہیں مان رہا۔ میں نے کہا کچھ ہی سال کی بات ہے نور، ہمت سے کام لو، ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اپنا مستقبل خراب نہیں ہونے دوں گا، عدنان نے کہا۔ وہ ضد کا پکا تھا اور باہر جانے کا اسے جنون تھا۔ 1 ماہ بعد میرے سسر جی نے امریکہ بھیج دیا۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے امی ابو کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر وہ دونوں دوسرے شہر شادی پر گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر انہیں 2 ہفتے لگ جاتے۔ گھر پہ میں اور سسر جی تھے۔ عدنان کو چھوڑنے کے لیے میں اور سسر جی گئے تھے۔ رات کے وقت ہم گھر واپس آئے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور سسر جی کہنے لگے بہو تم میرے کمرے میں سو جاؤ، اس کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، آرام کرو۔ نہیں سسر جی میں اپنے کمرے میں ہی ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ میں نے منع کر دیا تو وہ اصرار کرنے لگے کہ میں وہیں ان کے کمرے میں سو جاؤں۔ ان کی ضد پر میں نے حامی بھر دی اور پھر سسر کے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ میں جب دروازہ بند کرنے لگی تو دیکھا دروازے کی کنڈی خراب تھی۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ کل تک تو کنڈی بالکل ٹھیک تھی، آج خراب کیسے ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں آئی تاکہ وہیں سکون سے سو سکوں، مگر سسر جی دروازہ بند کر کے پہلے ہی لیٹ گئے تھے۔ میں واپس کمرے میں آئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے عدنان کی یاد آ رہی تھی، میری آنکھ لگ رہی تھی، مجھے اپنی کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے پہلے اپنا وہم سمجھا پھر نظر انداز کر دیا، مگر جب میرے ہاتھ سینے تک آ پہنچا تو میں سمجھ گئی تھی یہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی تو میرے مد مقابل اپنے سسر کو دیکھ کر میں چونک پڑی تھی۔ سسر جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں فوراً بیڈ سے نیچے اتری۔ تمہیں پیار کر رہا ہوں بہو، تاکہ تمہیں میرے بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے؟ تمہیں اپنے بیٹے سے شادی کروائی، اس کے بعد اسے امریکہ بھیج دیا تاکہ میں تمہارے قریب آ سکوں۔ سسر جی یہ میرے قریب آ کر بولے۔ وہ اپنی باتوں اور شکل سے مجھے شیطان لگ رہے تھے۔ میں بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے مجھے اپنی باہوں کی گرفت میں لے لیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے کپڑے تک پھاڑ دیے۔ میں رونے چلانے لگی، مگر انہیں مجھ پر ترس نہ آیا۔ اس سے پہلے وہ میرے ساتھ آخری ہتھیار کرتے۔ عدنان کمرے میں داخل ہو گئے اور حیرت سے پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھنے لگے۔ ابو، اس نے گلا پھاڑ کر چیخ کر کہا تھا۔ سسر جی گھبرا گئے اور فوراً مجھ سے دور ہو گئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آپ باپ نہیں شیطان ہو، عدنان نے روتے ہوئے کہا۔ سسر جی اپنا دل پکڑ کر وہیں زمین پر گر گئے تھے۔ عدنان انہیں ہسپتال لے کر گیا تھا، لیکن جب لے کر گیا تو معلوم ہوا کہ ان کا دل پھٹ گیا ہے، اسی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ پھر عدنان امریکہ چلے گئے اور میں امی ابو کے پاس رہنے لگی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔